الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا بلندر صلوات خدا بند عالم بانیان مجلس دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے جنہ عزیزان برادران بزرگان نے امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس سے آزاد انعقاد فرمائے خدا بند عالم رزق کی برکت عطا فرمائے اور ایسی مجالس جنہاں درس اہل بیت فضائل اہل بیت پیغام اہل بیت اور فکر اہل بیت بیان کی تھی جائے ایسی مجالس زندگی بار بار خدا بند عالم نصیب فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت بحق شہدائے کربلا مومنین دے تمام نیک حاجات قبول فرمائے خصوصاً بانیان مجلس دے حاجات شریعہ نو خدا بند عالم شرف قبولیت عنایت فرمائے میرے انتہائی قابل احترام مومنین جتنے قدم چل کے مجلس اعضائے سید الشہداء شریک ہوئے اللہ رب العزت ہر قدم عبادت شمار فرمائے جنہ سعادت مند افراد نو خدا بند عالم نے خانوادہ رسالت دی محبت و ولایت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت قیامت تک انہاں دیاں اولاداں آل محمد دی ولایت دے نور نو منتقل فرمائے اور اس صدقہ جاریہ تا قیامت جاری و ساری رہے التماس ہے سارے حضرات دعائیں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال سروات پڑھ سامعین محترم میں جناب دے سامنے آج دی مجلس وچ امیر المومنین دے فضائل ایک حدیث دی روشنی ہے عرض کرنا چاہوں یعنی میں مجلس سے کل 2 احادیث جناب نو سنانا چاہوں ایک حدیث ذرا مختصر ہے جس کو میرے سارے حضرات پہلے واقف ہیں
اور دوسری حدیث طولانی ہے، وہ مکمل حدیث نہیں، اس حدیث دا پہلا حصہ یعنی حدیث دا ایک اقتباس عرض کرنا چاہوں۔ اور میں انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں اس بات تے، اور یقیناً میرے صاحبان بھی اس بات نو محسوس کر سن کہ سن فضائل گھڑن دی لوڑ نہیں، گھڑے ہو جن دے آئمہ دے فضائل نہ قرآن وچ ہوں نہ حدیث وچ ہوں، بڑھائے ہو اپنے کولو کہ جس دے یعنی جنہ دے پیشوایان دے فضائل جی تاریخ وچ موجود نہ ہوں، سن تو صرف بیان کرن دی ضرورت ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے وہ باعظمت امام عطا فرمایا جیدی عظمت دا قصیدہ قرآن ہے، مصطفیٰ دی پاک زبان ہے۔ اور پہلی حدیث میں جیسا کہ عرض کر چکا جس کو سارے حضرات آشنان، بڑی معروف ہے، سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم، اپنی مجالس نو آراستہ کرو، مزین کرو، خوبصورت بناؤ بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب دے ذکر نال۔ اگر جناب دی توجہ ہے تو میں اگلا جملہ آخنا چاہوں، یہ زمانہ ہے کوئی محفل، کوئی مجلس اس وقت تک خوبصورت نہیں بن سکتی جب تک اس سے علی دا تذکرہ نہیں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے اس مجلس تو مراد کوئی یہ مجلس خصوصی نہیں جلدی امام بارگاہ چی منعقد کی دی جائے، گھر دی نشست، اہل خانہ نال نشست، چند افراد اپنے ڈیرے دارے تے اگر بیٹھے ہوں، اگر چاہدن جو ساڑی یہ نشست، ساڑی یہ محفل، ساڑی یہ مجلس نورانی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پھر ضروری ہے کہ اس محفل دے اندر حسنین دے بابے دا تذکرہ کیتا۔ اور کیا خوبصورت رسول اللہ نے فرمایا لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، علی دا ذکر مصطفیٰ دا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ دا ذکر عبادت۔ یہ حدیث جناب نو پہلے یاد ہے، اس واسطے تو سنداد بھی نہیں دیتی تے نعرہ بھی نہیں مارا، ہمیں نہیں نعرہ حیدری۔ میں ایک اور ریکویسٹ بھی کرا کہ حضرت فضائل تے کچھ چہرے ہیں تے بھی فضائل دی رونق ہونی چاہیے۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک سلوات آخر تک سارے پڑھ دیو بلند آواز۔ امیر المومنین دی عظمت تے بار دیگر محبت بری سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ریفرنس اور حوالہ عرض کروں کہ دوسری حدیث جڑی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے خصال دے اندر اس حدیث نو بیان فرمایا۔ میرے پڑھے لکھے احباب جان دیں کہ شیخ صدوق کس عظمت دا مالک عالم دین ہے، اور شاید میرے چھوٹے بچے نہ جان دے ہوں، میں عرض کرنا چاہنا یہ وہ باعظمت عالم ہے جن دی ولادت معصوم دی دعا دے صدقے، جن دے واسطے معصوم نے دعا فرمائی۔ سامعین محترم، جناب شیخ صدوق جیسا ثقہ عالم دین جنہوں نے من لا یحضرہ الفقیہ، میری طرف دیکھو، بندے تو میری مجلس مقاون تک آؤں دے راستے، جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے من لا یحضرہ الفقیہ نامی کتاب احادیث ائمہ معصومین تے مشتمل تحریر فرمائی، جڑی کتب اربع اساسی کتاب ہے، یا میں ہی آکھاں جنہ کتب اربع تے مذہب اہل بیت کی بنیاد ہے، انہاں اساسی کتب جو شیخ صدوق کی کتاب ہے۔
اور جناب شیخ صدوق نے ایک کتاب مزید تحریر فرمائی، نام خصال ہے، اور خصال کے اندر بھی فرمودات ائمہ معصومین نو ذکر فرمایا۔ اور اے حدیث جڑی میں عرض کرنے والا میں سلسلہ روایت نہیں عرض کر رہا، مضمون روایت عرض کر رہا۔ لطف دی بات یہ ہے، امیر المومنین نے آکے حدیث مبارکہ اپنے فضائل خود بیان فرمائی، یعنی فضائل علی بزبان علی۔ اے ہاتھ کھول کے بولے کوئی تو سمجھ بھی رہا ہے، فضائل علی بزبان علی۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی مولا فرمیدیں اصحاب پیغمبر جانتے، انہو لیس فیہم رجل لہو منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا وفضلتہ۔ امیر المومنین فرمیدیں اصحاب پیغمبر گواہان کہ اللہ نے پیغمبر دے جتنے صحابہ انہاں جو جس نو بھی اللہ نے کوئی منقبت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، قد شرکتو فیہا، انہاں نال میں ہر فضیلت شریک۔ نہیں این مجلس نہیں بھائی، ایک تو سنی تو کٹ دی تھی، ہر لفظ نال توجہ فرمانی ہے۔ اگر مثلا لاکھ، سوا لاکھ، 1,25,000 رسول اللہ دے محترم صحابہ ہیں، باعزت صحابہ ہیں، فرمایا اگر انہاں جو کسے نو جس نو بھی اللہ نے کوئی فضیلت عطا فرمائی، مثلا لکھ دے لکھ نو فضیلت عطا فرمائی، ساڑھے بستے کیا مشکل ہے؟ سوا لکھ دے سوا لکھ نو اللہ نے کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے، مولا فرمائے دل میں ہر فضیلت صرف شریک نہیں، فضلتہ میں سب تو زیادہ فضیلت رکھتا لیکن ہاتھ حرسن مومنین دے امیر المومنین فرمایا ولی 70 منقبہ لم یشرکہم فیہم احد، فرمایا مگر میں علی نو اللہ نے 70 فضائل ایسے عطا فرمائے کہ انہیں کوئی صحابی بھی میرے نال شریک نہیں۔ کتنے بھائی ہاتھ تو بھی تو سب کا بول دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں تو پہلے اپنے عنوان دا اعلان کر دیتا ہے کہ میں امیر المومنین دی فضیلت تے مجلس پڑھنا، اب ضرورت ہے اس بات کی استعمال۔ فرمایا میرے واسطے 70 فضائل ایسے جنہیں میرے نال کوئی بھی شریک۔ قلت تو یا امیر المومنین، راوی آدھا میں عرض کی دی یا امیر المومنین فاخبرنی بہننا، مولا 70 فضائل میں سناؤ۔ کئی بندے میں ویدہ پہ ہونا سر تھلے کی 3 بجے 70 فضائل پڑھ دا تو شام تا تھا ہی ہوندی ہے یا تکڑے بیٹھے ہو ماشاء راوی آدھا جو میں عرض کی تھی مولا وہ 70 فضائل اخبرنی بہننا، مولا وہ میں دستو میں مطلع فرماؤ، مولا وہ 70 مناقب جڑے اللہ نے صرف تو عطا فرمائے، مولا وہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ان اول منقبہ لا مشرک باللہ طرفت عین، پہلی فضیلت علی نے چشم زدن تک بھی اللہ نال شرک نہیں کیا۔ ہائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
اللہم صلی علی محمد. نہیں ان صلوات دا میں لطف نہیں آتا، تو سارے رل کے پڑھو صلوات. اللہم صلی علی. طرفت عین دا مطلب چشم زدن، چشم زدن دا مطلب اکھ چھپکن دی دے. اکھ جھپکن تے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ دا بھی کوئی حصہ. فرمایا اکھ جھپکن دی دیر تک میں علی نے اللہ نال شرک وَلَمْ عَابُدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى. علی لات اور عزہ دی پرستش نہیں کی تھی، میں ہر حال اچ وحدہ لا شریک دی عبادت. حالانکہ دور شرک اور بت پرستی دا زمانہ، ہر طرف بتاں دے پجاری، بتاں دی پرستش کرن والے، 360 تک بتاں دی عبادت کرن والے، لات حبل و عزہ دے سامنے اپنی پیشانییں نیاز چھکاون والے، اتنے گندے غلیظ اور بت پرست معاشرے بھی شیعہ تیرا امام فرمائے دے میں علی و موحد اور امام الموحدین. میری پیشانی کہ بت دے سامنے نہیں جھکی، میری پیشانی ہر حال احکم الحاکمین دی بارگاہ. میں اتھے ایک جملہ ہے میرے پاس ہے، میرا خیال ہے تو تھکا ہوا مجموع میں تو نال مربوط کرنا چاہنا. میرے محترم کوئی طنز نہیں، تنقید نہیں، نہ میرا مزاج ہے، میں طالب علم، لیکن ایک جملہ آکھنا چاہنا. دنیا جنہاں نو اپنا رہبر بنیا، کسے دے 40 سال بت پرستی چ گزرے، کسے دے 30 سال بت پرستی چ گزرے، کسے دے پتہ نہیں کتنے سال بت پرستی چ گزرے. تین مبارک ہوئے اللہ نے تینو ہادی عطا فرمایا جس چشم زدن تک بھی اللہ نال شرک نہیں کیتا. بزرگوں میں خدا قسم میں حدیث پڑھ کے جتنا آپ لطف لیا بار بار اس نو پڑھ کے، لوگ بتاں دے پجاری ہن، اللہ نے تین بت شکن امام عطا فرمایا. لوگ بتاں دی پرستش کرن والیاں نو اپنا پیشوا منن، اور اللہ نے تین ایسا امام عطا فرمایا کہ جدی ولادت بھی در خانہ کعبہ، اور شاید ان دی مصلحت اور حکمت ہی ہوئے کہ آمن والی چونکہ ہستی ہو ہائی جڑی بت شکن ہائی جس خانہ کعبہ نو بتا تو صاف کیتا. اور روایت میں نہیں بھلا سکتا جدا امیر المومنین نے سب تو بڑے بت نو ہاتھ پایا، جس دیا جڑا جس دیا بنیادہ خانہ کعبہ دیا دیوارہ تک ہن، اور شیر خدا نے جدا اس بت نو ہلایا، خانہ کعبہ دیا دیوارہ چ بھی حرکت آئی. میرا خیال ہے ایس مجمع کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا نہ جانتا ہوئے جس وقت امیر المومنین حبل نو اکھاڑ رہے ہن، اس وقت امیر المومنین دے قدم مبارک دوش رسالت دے ہن. اور اس وقت رسول اللہ نے استفسار فرمایا یا علی کیف وجدتا، یا علی تیری اس وقت کیا کیفیت ہے؟ فرمایا لو اردت ان ابس السماء لقدرت. یا رسول اللہ اس وقت میری کیفیت ہے میں چاہواں آسمان دیاں بلندیاں نو مشق کر سکدا. یا رسول اللہ میں چاہواں آسمان دیا بلندیاں نو مس کر سکدا. خدا قسم شیر خدا نے جدا اس سب تو بڑے بت نو کھاڑیا اور حضرت نے زمین تے پٹھیا، ٹکڑے ٹکڑے ہویا. فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، میرا مصطفیٰ آنکھ دے جال حق وضحق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا. میں اللہ نال شیر کے پیغام بھی میں نال عرض کرنے گھبراتا نہیں کہ حضرات
امیر المومنین نے پہلی فضیلت بیان فرمائی انی لم اشرک باللہ، میں اللہ نال۔ دوسری فضیلت آسانیہ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا انی لم اشرب الخمر قط، علی مولا فرمائے دے میں قطعاً شراب نہیں پیتی۔ محبان حیدر قرار تیرے امام دی دوسری فضیلت میں کہ فضائل علی بزبان علی، فرمایا میری دوسری فضیلت میں علی قطعاً جس طرح دور بت پرستی رہا میرے قبلہ، اس دور دا کلچر اور تہذیب لوگ شراب دے رسیا ہن، ہر دسترخوان تے شراب، سفر اچ مٹکے بھر کے شراب دے نال، اپنی اولاد نو شراب دی گھٹی پلاون والے عرب دے جاہل پتو، خدا قسم امیر المومنین فرمائے دیں اس معاشرے جس سے لوگ شراب دے اتنے رسیا ہن انی لم اشرب الخمر قط، فرمایا میں علی نو اللہ نے اس رجس تو ہمیشہ پاک رکھیا۔ شراب نہیں پیتی، شراب رجس ہے نا، اور رجس تو اللہ نے اس خان وعدے نو پاکیزہ فرمایا۔ لیکن ایک روایت میں عرض کرنا چاہنا، اور روایت ابو شہمہ والی روایت بڑی معروف روایت، دوسری حکومت دے دور ابو شہمہ عبد الرحمن ابن عمر نے شراب پی لئی اور اس وقت حکومت حد جاری کرنے واسطے آماد ہو، تھکے تو نہیں بیٹھے حضرات، حکومت حد جاری کرنے واسطے آمادہ ہوئی اور ابو شہمہ آکھن لگے چونکہ میں اس جرم دا مرتقب ہوئے ہیں لہذا میرے تے حد جاری کیتی جائے، مگر انصاف دا تقاضا ہے، سیانے بندے بیٹھے ہو جٹ بندے بیٹھے ہو، ذرا اس روایت کو پرکھنا سوچنا، ادے من فعل فی جاہلیت او اسلام لا یحدنی، ادے انصاف ہے شراب دے گناہ میرے تے او حد جاری کرے جے نہ زمانہ جاہلیت شراب پیتی ہوئے نہ بعد از اسلام شراب پیتی ہے۔ جس بندے یہ کام زمانہ جاہلیت آپ کیتے یا بعد از اسلام خود شراب پیتی ہے، وہ بندہ میرے تے حد جاری نہ کرے، نہیں یعنی میری طرف دیکھو، خدا قسم اوندا ایک تقاضا کرنا ہے، پورا صفحہ میدان خالی ہو گیا، اس علاقے دے شرفا میدان میں 3 ہستیاں رہ گئیاں، ایک علی مرتضیٰ، ایک حسن مجتبیٰ، تیسرے حسین سید الشہداء۔ صاحب نے ملک آفتاب جوادی صاحب نے یہ کتاب اس روایت نے جوابی تحریر فرمائی، اور جس نے آکے کہ فلاں وقت امیر المومنین نے بھی عمل کیتا اور اس نے آپریشن کیتا ملک صاحب نے اس روایت پر، اور اس نے تار بہت بکھیر کے رکھ دیتے، اور اس سے بھی انہاں اس روایت میں بھی بطور دلیل بیان فرمایا کہ اتنے بھرے میدان دے اندر سارے لوگ چلے گئے اور 3 ہستیاں رہ گئیں، اگر خدا نہ خواستہ علی بھی اس عمل دا مرتکب ہو گیا، کوئی تا آکھے نا، کوئی تا آکھے نا یا علی تو سب کیوں میدان ات رہ گئے ہو؟ خدا قسم سارے دا میدان چھوڑ کے چلا بینا اور انہاں 3 ہستیاں دا میدان ات رہ بینا، دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیشہ واسطے اس خانوادے تو رجس کو دور فرمایا۔ لطف علی اگلی بات ہے، امیر المومنین نے خود حد جاری فرمایا، علی مولا نے حد جاری فرمایا، 16واں کوڑا علی ماریا، کتنا؟ تو سر تہینے بجے میں ہی تھا ہی سارا کچھ ہوندہ پہ، مولا کتنا کوڑا ماریا؟ اور مارن والا بھی تھا شیر خدا علی مولا نے ہاتھ جاری کر دے ہوئے ہیں، قبلہ 16واں کوڑا اس شرابی نے ماریا، اجے بھی نہیں تو سب میرے نال آئے، ناراض نہ ہونا میرے بھائی، شرابی علی دی سزا تو نہیں بچ سکتا،
جی جائے کہ شرابی شفاعت دی امید رکھے علی تو 16واں کوڑا علی ماریا، بے ہوش ہو گیا، ابو شامہ بے ہوش ہو گیا۔ امیر المومنین نے کان نال مولا کے فرمایا اذا وفیت ربک، جدہ بارگاہ رب العزت حاضر ہوئے اتھے آکھی میرے تے اس حد جاری کی دیئے جن دے اتھے ساری زندگی کوئی حد جاری نہیں ہوئے۔ پہلی فضیلت میں اللہ نال شرک نہیں کیتا، دوسری فضیلت میں شراب نہیں پیتی۔ اتنے امام دے فضائل پہ بیان کردہ میرے بھائی تیرا امام پہلی فضیلت فرمیندے میں شرک نہیں کیتا، میں شراب نہیں پیتی۔ اگر امام ایسا ہوئے منن والا بھی ایسا ہونا چاہیے جڑا نہ اللہ لال شرک کرے نہ شراب دے قریب جاوے۔ تھوڑی داد دیتی ہے تو سائیں سن لے۔ او میرے محترم شرابی نشئی بھنگی اور چرسی خدا امام علی نہیں ہے، علی امام المتقین ہے۔ یہ میں نا علی امیر المومنین۔ میں بڑے نال حالات خراب تو نہیں کرنا چاہتا، میں تیسری فضیلت بیان کرنا چاہتا۔ اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیسری فضیلت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان رسول اللہ استوحبنی من ابی فی سبایا کنت عقیلہ وشریبہ ومونسہ ومحدثہ۔ فرمایا بچپن چی رسول اللہ نے میں میرے باپ تو منگ لیا، لطف نہیں لیا۔ استوحبنی من ابی فی سبایا، رسول اللہ نے بچپن چی میں میرے باپ تو استوحبنی، میں کا ترجمہ ہی وہ کچھ کر سکتا نا جو میں نے منگ لیا ہا۔ تھوڑا پڑے ہوا بندہ اگلے الفاظ کا ترجمہ ہی وہ کچھ میں کر سکیا۔ جو امیر المومنین فرمیدے کن تو عقیلہ ہو و شریبہ ہو، بچپن چی پیغمبر دا ہم نوالا بھی میں علی ہاس، ہم پیالہ بھی میں علی ہاس، و مونسہ ہو و محدثہ ہو، پیغمبر دا مونس بھی میں ہاس، پیغمبر نال کلام کرن والا بھی میں علی ہاس۔ اور اگلا خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ بھی اس فضیلت نو علی مولا نے خود بیان فرمایا اور فرمایا وضعنی فی حجرہی وانا ولد، میں بچہ ہاس پیغمبر نے میں گود اچھ لیا۔ اتنی مانو اتنی انس و محبت ہے رسول نو میرے نال یضمنی الی صدرہی، پیغمبر میں اپنے سینے نال لا کے رکھتے ہیں۔ وَيَقْنُفْنِي فِي فِرَاشِهِ، بسترچ میں اپنے پہلوچ لٹیں دے ہیں۔ یومسونی جسدہ، اپنا مبارک بدن میرے جسم نال مس فرمائی دے ہیں۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اپنی خوشبو رسالت میں علی نو سنگھیں دے ہیں۔ بندہ ہوئے بھی علی دا منن والا تے اگلے جملے تے چپ رہے ونجے ہو نہیں سکتا۔ کان یمزع الشیء ثم یلغمنی ہے، فرمایا پیغمبر جدا کوئی شے کھاون دا ارادہ کرنا لقمہ توڑ کے منہ چبا کے اندے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے اپنے پاک ہتھاں نال میں علی دے منہ وچ داخل فرمائے۔ اگلی فضیلت چوتھی فضیلت سنا، انی اول الناس ایمانا و اسلام، علی مولا فرمیدن سابق الایمان بھی میں علی ہاں، سابق الاسلام بھی میں علی ہاں۔ وہ جڑے سکول گئے نے جان دیں، جڑے نہیں گئے وہ میرا قصور تو نہیں کہ کوشش کی تھی لوگاں علی سابق الاسلام نہ بنے، تقسیم کی تھی، بڑھڑے بڑھڑے الگ کر لے، بچے الگ، بزرگوں میں فلاں اسلام لائے، بچوں میں علی پہلے اسلام لائے۔ اس تقسیم دی ضرورت در پیش آئی، جو ناسبیت فکر کوشاں آئی علی سابق الاسلام نہ ہوئے، ہے جی
اور نوبت وہیں جا رسید لوگا کیا بچے دا اظہار اسلام قبول نہیں ہے. میں عرض کی تھی تین قبول نہیں ہے پیغمبر نو تا قبول ہاں. اگر قبول نہ پیغمبر ذوالعشیرت کیوں بلایا؟ میرے قبلہ پہلے دن ہی خلافت بلا فصل کا فیصلہ. رسول اللہ نے اسے دعوت ذوالعشیرت فرمایا. کون ہے میرا اس مشن وچ معاون و مددگار؟ کوئی نہ اٹھیا. 10 سال دا بچہ کھڑا ہویا. رسول اللہ فرمایا انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. تو میرا بھائی ہے، تو میرا وصی ہے، میرے بعد میری مسند کا وارث. اول الناس. آباد رہو. اگلی فضیلت سنا امیر المومنین نے خود بیان فرمایا ان رسول اللہ قال لی علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. اللہ دی کائنات وچ میں علی ہاں جس نو رسول اللہ فرمایا اے علی تیرے نال میری وہ نسبت ہے جڑی ہارون دی موسیٰ نال ہے. الا انہو لا نبی بعدی. فرق یہ ہے باب نبوت بند ہے، میرے بعد تو نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. میں اپنے پڑھے لکھے نوجوان بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا. حدیث منزلت خلافت بلا فصل دی سب تو عمدہ دلیل ہے. قرآن اٹھا اور حضرت موسیٰ دی اس دعا کا مطالعہ کر. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا اللہ میرا سینہ کھول دے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری. میرے واسطے معاملہ آسان کر دے، میری زبان دی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھن. وجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگار میرے اہل بیت جو میرا ایک وزیر بنا دے. میں عرض کرا نا مومنین دی طرفوں کلیم خدا کس نو وزیر بناونا چاہتے؟ نام لیا ہارون اخی. میرے بھائی ہارون نو میرا وزیر بنا دے اور ہارون دے ذریعے میری کمر نو مضبوط کر دے. پیغمبر فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر موسیٰ دا وصی ہارون ہے مننا پوسی مصطفیٰ دا وصی علی ابن ابی طالب. ایک مقام دے حدیث منزلت بیان نہیں فرمائی، 4 مقامات تے رسالت امام نے حدیث منزلت بیان فرمائی. میں انہاں 4 جو ایک مقام عرض کرنا چاہنا. قبلہ سارے لوگاں دے دروازے رسول اللہ نے مسجد نبوی کی طرف بند فرمائے. جتنے حضرات دے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں رسول اللہ نے سارے اپنی مرضی نہ دیا، اللہ دے حکم نہ. بولو تو صحیح یار، اللہ دے حکم نہ. رسول اللہ نے تمام دے ابواب اور دروازے بند کر دیتے مگر علی دا دروازہ پیغمبر نے کھلا رکھیا. کیوں؟ علی نفس رسول ہے نا. قبلہ اس وقت بھی بعض حضرات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا سبب ہے علی دا دروازہ کھلا ہے؟ حدیث منزلت تلاوت فرمائی. فرمایا کیا تسا نہیں جان دے علی دی اور میری وہ نسبت ہے جی ہارون دی موسیٰ نال ہے. اگلی فضیلت امیر المومنین نے خود بیان فرمائی. ارشاد فرمائے انی کنتو آخر الناس عہدا برسول اللہ ودلیتہ فی حفرتے. فرمایا جب رسول اللہ نے اس جہان تو ہجرت فرمائی، رحلت فرمائی، جدا حضور نے اس دنیا تو رحلت فرمائی، میں علی ہاں جڑا سب تو آخر نبی تو جدا. اسی یہاں سارے رٹی رٹائیاں مجلسہ سنت دے آتی نا، اس سے تو ذرا کوشش کرنی پوسی نا. کیا مطلب امیر المومنین دا میں سب تو آخر تے جدا ہویا؟ میرا قبلہ کوئی پیغمبر دی مرض الموت چلا گیا، کوئی غسل پیغمبر دے وقت چلا گیا، کیوں نہ آکھا کوئی دفن پیغمبر دے وقت چلا گیا، مگر میرے مولا فرمایا تلیتہ فی حفرتے. میں علی ہاں جے اپنے ہتھا نال بدن رسالت نو قبر چوتا رہا. میں سب تو آخر پیغمبر تو جدا ہوئے. یہ فضیلت بھی مولا فرمائے کہ اللہ نے میں علی نو عطا فرمائی.
اور اگلی فضیلت سنا، ارشاد فرمایا ان رسول اللہ انومنی علی فراشہ حین ذهب الی الغار، فرمایا ایک فضیلت بھی اللہ نے میں علی نو عطا فرمائی جدا حضرت نے ہجرت فرمائی اور غار دی طرف گئے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال میں علی نو اپنے بستر تے لٹایا۔ میرے شیعہ سنی حضرات، جیڑی فضیلت کسے واسطے ہے کوئی مشکل نہیں ہے، جڑے حضرات پچھو رسول اللہ دے ہمراہی ہوئے، اگر کوئی فضیلت و عظمت ہے تو میرے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، پچھو بن کے رسالت دا ساتھی بننا اور بات ہے، جنہوں پیغمبر اپنے ہتھاں نال اپنے بستر تے سمائے اور بات ہے۔ صرف بستر تے سمایا نہیں، اگلے لفظ سننا وَسَجَّامِ بِبَرْدِ، فرمایا رسالت مآب نے اپنے مبارک ہتھاں نال اپنی چادر میرے بدن تے اوڑھائی۔ عظیمت خطیب لوگ آنا جی، اے جو جملے وطن یاد رہے ہوئے تھے جی، علامہ علی نقل قبلہ نے ایک مقام تھے اس سے چادر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس چادر اس بھی کوئی عجیب کرامت ہے، ہائی پیغمبر دے بدن دی، ہائی تو رسول اللہ دی چادر نا، جڑی رسول اللہ دے بدن تے پوری ہائی، مگر اس سے چادر نو رسول اللہ نے جدا علی تے اڑایا، علی دے جسم تے پوری آئی، کدی پنج تن پاک تے اڑایا، پنج تن پاک تے پوری آئی۔ تھک تو نہیں گیا؟ اگلی فضیلت عرض کرا نا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ الفباب من العلم یفتح کل باب الفباب، فرمایا رسول اللہ نے 1000 باب علم دے میں علی نو پڑھائے، کتنے؟ 1000، اور فرمایا اس فضیلت اس بھی میں علی دا کوئی شریک نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ 1000 صرف میں علی نو پڑھائے، اس فضیلت اس بھی میں علی دا کوئی شریک، اور ہاں فرمایا میں علی اتنا ذہین و فتینہ کہ ہر باب جو 1000 علم دا باب میں علی خود حاصل کی، یہ فضیلت بھی اللہ نے میں علی، میں تھے قبلہ ایک جملہ آخنا چاہتا، کلاس سے لائق نلائق بندے بھی ہوندے رہتے ہیں، ذہین بھی بچے ہوندے ہیں، ذہین بھی ہوندے ہیں، یہ نہیں باڈی گل تو میں نہیں پہ کرے، تو سارے میرے لوگ ناراض ہو کے ویکھن لگا، یہ نہیں ہوتا جی، کیوں جی؟ کلاس دے بچے مختلف نوعیت دے ہوندے، یہ مومن میرا قلب ہے لین تو میں اگلا لفظ پڑھ سکتا، یہ چنگی گل ہے ہوندے سب تو آخر دن تو باندھے فرنٹ سیٹر دے، توجہ ہوگی نا حضرات؟ بھائی کلاس لائق نہ لائق بچے ہوندے، لیکن بھائی جان جڑے لائق بچے ہوندے نو کلاس سے جو ٹاپ کر گیا، پھر بورڈ ٹاپ کر گیا، یونیورسٹی ٹاپ کر گیا، کوئی پنجاب، کسی نو پھر گولڈ میڈل مل گیا، رسول اللہ دی مدینے والی ہو، ریاض الجنہ والی یونیورسٹی ہے، جتنے لوگ زیر تعلیم ہیں، آ امت مسلمہ غور کر، کسی نو پیغمبر نے گولڈ میڈل عطا فرمایا ہو، کسی نو پیغمبر نے علم دا تمغہ اور علم دا اعزاز عطا فرمایا ہوئے، میں قسم اٹھا کے آکھ رہا انہاں جو کسی نو اگر پیغمبر نے علم دا اعزاز عطا فرمایا وہ ہستی صرف حیدر کرار ہے، جن دے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہاں دروازہ علی ابن ابی طالب۔ علم دا اعزاز بھی اللہ نے امیر المومنین نو عطا فرمایا، لیکن تسا ناراض نہ ہو تو میں کتھے چھوٹا جا پیغام بھی عرض کراں، اے جڑے علم علی سن کے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ آدھے پہ، یہ صرف علم امیر المومنین دی فضیلت تے ناز کرنا کافی نہیں ہے، منن والے نو بھی علم نال مربوط ہونا چاہیے، اس نو بھی باب مدینۃ العلم تو کسب فیض کرنا چاہیے نا، اے نہ ہوئے نا جب پڑھ منن والے نو وضو دے واجبات نہیں پتہ نہ ہو،
انہوں حلال و حرام تو آگاہی نہ ہوئے، انہوں نماز پڑھن دا طریقہ نہ ہوئے، من دا باب مدینہ تو العلم نہ ہوئے، مستحبات دا پتہ نہ ہوئے، واجبات دا پتہ نہ ہوئے۔ خدا قسم علی نو نہ جہالت پسند ہے نہ جاہل پسند ہے، امیر المومنین نو نہ جہالت پسند ہے نہ جاہل پسند ہے۔ مکتب اہل بیت مکتب جہالت نہیں ہے، اہل بیت دا مکتب علم ہے۔ اور امیر المومنین نے اپنے علم تے ہی فخر کرتے ہوئے فرمایا 1000 باب اللہ 1000 باب رسول اللہ نے میں علی نو تعلیم فرمائے، اور اس فضیلت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دو لفظ اور باقی رہ گئے۔ اگلی فضیلت امیر المومنین نے فرمایا فإن رسول اللہ قال لی یا علی اذا حشر اللہ الاولین والآخرین، یا علی قیامت والے دن اللہ جدا اولین و آخرین نو جمع فرمائی سی۔ اولین و آخرین معشور حسن نصبا ممبرا فوق منابر النبیین، تمام انبیاء واسطے اللہ منابر، ممبر دی جمع ہے نا منابر، اللہ تمام انبیاء واسطے ممبر لگے سی، مگر سب تو بلند ترین ممبر اللہ میں مصطفیٰ واسطے مقرر فرمایا۔ سب تو بلند ترین ممبر سرکار رحمت دو عالم واسطے ہو سی، اور صرف انبیاء واسطے منابر نہ ہو سن، اوصیاء پیغمبران واسطے بھی منابر ہو سن۔ اور امیر المومنین فرمائے دے رسول اللہ نے میں فرمایا کہ یا علی سب تو بلند ترین ممبر اوصیاء پیغمبران چو یا علی تیرا ہو سی، انبیاء چو سب تو بلند ترین ممبر سرکار رحمت دو عالم دا ہو سی، اوصیاء پیغمبران چو سب تو بلند ترین ممبر علی مرتضیٰ دا ہو سی۔ اور قبلہ 10ویں اور آخری فضیلت رسول اللہ نے فرمایا یا علی قیامت والے دن اللہ نے جتنے انعام میں مصطفیٰ واسطے فرمائے اللہ سألتو کا مثلہ، یا علی او سارے انعامات بارگاہ خدا میں تیرے واسطے سوال کیتے ہیں، پروردگار جو کچھ میں نے عطا فرما وہ کچھ میرے بھائی علی مرتضیٰ نو عطا فرما۔ ایسا بعظمت امام اللہ نے تشیع نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس امام دی پاکیزہ سیرت تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 21 رمضان دی نصف شب آئی جو علی اپنے سرہانے تو سر اٹھا کے پوچھا حسن بیٹا میری زینب کے تھی؟ امام مجتبہ عرض کی تھی بابا جان تواڈے سرہانے زمین تے بہ کے تواڈی جدائی اور فراق کی ضرورت ہے، میری زینب نو آکھ تیرا بابا لہدے دا مہمان میرے سامنے آئے، بابے دے سامنے آئی، فرمایا میری بیٹی تو عالمہ غیر معلمہ، کوفہ دیا عورتن تو درس قرآن دے دیا ہے، میں دروازے دے پچھو کھڑ کے سنتا، میری دھی تو جان دیئے تیرا بابا قرآن نال کتنا مانوس ہے، میں تھوڑے جے وقت دا مہمان، میری خواہش ہے میں ٹر دے ویلے تھوڑا جا قرآن سنا۔ اللہ تھوڑے گھرہ تے رحمت فرمائے، اللہ تھوڑے پردے داراں دی پردے دی حفاظت۔ مریم کربلا گھر دی حویلی بابے دا آخری ٹائم، سورہ مریم دی تلاوت شروع، تھوڑے جے الفاظ پڑھے، زبان رک گئی، دست بستہ بی بی آدھی ہے بابا رنج نہ ہو سے میں قرآن نہ پڑھ سکتا،
یقیناً آیت اللہ دست غیب لکھے ہیں، ان کا سبب بھی وہاں حیا مانے ہاں جو پیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتے، جنہ دی زبان جو ہائے نکلی ہے یا آنکھی جو آنسو نکلے وہ اس بات تے رو رہے ہیں جڑی بی بی اپنے سکے پیو دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے اجرکم اللہ، جڑی بی بی اپنے سکے پیو دے سامنے ٹردے ویلے اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ جانے بازار شام وچ مروار کیویں دے دیے۔ سبحان اللہ، شام دے باہروں ایڈا کوئی نامناسب ماحول آ جو میری آلی حسین نو آکھنا پہ گئے سجاد بچ رہا میں بطول دی دھیا، بازار دمشق دا ماحول انتہائی نامناسب ہے، میں آخری کوشش کرا اگر اجازت دے میں تو میں شمر نہ لے گل کرنا یا شمر لی الیک حاجت، روایت لفظاً بی بی فرمایا اس ظالم میں علی دی 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 ایک حاجت ایک سوال ہے کیڑا سن شام دے بازار اتنا لے رہا میرے نال عزت دار بھر جائی ہے، ساڑھے سران تے چادرہ کوئی نہیں، لے بیندے اس بازار جو گزارو جس سے رش نہ ہوئے، جس سے لوگاں دی بھیڑ نہ ہوئے، کم از کم اتنا حیات کرو شہداء دے سر پہلے لے جاؤ، ساڑھا پر قافلہ پچھو گزارو، علماء فرمینے ریدہ سبب پیا چاہ دیائی لوگ سراندہ تماشا ویکھن ساڑھا پردہ بچو ہے، لیکن جنہیں بندے توجہ کی تھی بیٹھے ہو میں تو آتو پوچھتا زینب عالیہ دا کوئی سوال قبول ہوئے، ارمانی جڑا قیامت تک نہ بھل سی، بازار دمشق جدہ بیبیاں دے قدم آئے چٹا دیاں شام دیاں اوباش عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے میں آدھرانا عجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھر کے اے جے پھل نشاور ہوئے، بطول زادیاں دے سرا چو گلابی عطر دے قطرے، پوری تاریخ کربلا گواہ، کربلا تو دمشق جڑے ہولناک تے خوفناک ماحولن، خدا قسم میرے چوتھے امام نے یہ مرثیہ صرف بازار شام وچ پڑھے نا، فیا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں ماں نہ جایا ہوئے، میں دمشق دے بازار وچ نہ آیا ہوں ماں، آباد رو اللہ پاک کن جزائے خیر عطا فرمائے، دردمندہ جدہ بازار مک گئے تے دربار پہنچیے، دربار دی کیفیت آئی، لائن تخت بیٹھ کے شراب پیا پیتا، تخت دی تلوی معاف کرے سو، تخت دی تلوی پہڑی تے اکبر دے بزلوم بابے دشا رہا، میں کیویں پڑھا تو کیویں سن سے، شطرنج کھیڈنا لے بلائے ہوئے جدہ لائن شطرنج دی بازی آپ جیتیا، ایک جام شراب دا چایا کچھ پیوے آ بچ دی ہوئی شراب، حسین دے سر کو اندے ہاتھ چھڑی آئی، بار بار انہا لبان دے مریندا جڑے لب محمد چندہ، توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت انہی محبت نال ہائے کر کے لوں دے خدا جان دے، بار بار حسین دے لبان دی گستاخی کی تھی، اس پیغمبر دا صحابی تڑپ کے اٹھے، ادے ظالمہ جلدی کر اپنا ہاتھ روک، ادے کیوں روکا، ادے میں اکھی نال ڈٹھائیو جائے جائے جانو نبی چم دے، سپاہی نو ادے کونے میں دربار اچ روکنا لا، ادے پیغمبر دا صحابی، ادے میں احترام کرینا دربار چو کٹ دے ہو،
جے صحابی نہ ہویا میں تھائی سزا دیواں صحابی رسول مڑ کے آدھے اللہ تیرے تے لعنت کرے صحابی دا حیا کرے نئے تے جڑیاں سامنے کھڑی ہے مرحبا اے صحابی دیاں دھیاں نہیں اے محمد دی ادرکم اللہ اے شراب پیندہ رہے شطرنج کھیڑدہ رہے جوانا حسین نے لباندی گستاخی کریں داری ہے چپ کر کے وے دھیاں رہیاں علی دیاں دھیاں اور اس علاقے دے شریفوں میں تو پچھو کیڑے ویلے بولیے علی دی آلیہ دھی میں آدرنا اس ویلے بولیے جگہ عیسیٰ کیا قرآن کوئی نہ جدا آکھیا سا آسمان تو وہی کوئی نہیں آئی جدا اس ظالم آکھیا حسین باغیا بہمیں جیڑی سفران دی تھکی ہوئی آئی آدھی سجاد اجازت دے اور میں خطبہ پڑھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں آدرانا الگ گلے جو چاکا ڈہنائی بولی جدا کوفہ دے دربار پہلی دفعہ اچھا بولی آئی لوگانو بھول پہ گیا ایک نابینا بندہ نالل ساتھی تو پچھدا من دسائے خطبہ پڑھنا لکونے وہ آدھا ہے تو کیوں پوچھتا ہے آدھا ہے میں نے ہی لگتا ہے دربار علی آگی آدھا ہے تن کی میں پتہ لگا آدھا ہے میں علی دے خطبے سنے ہوئے میں علی دی آواز تو بھلنا نہیں علی ہے یا علی دا کوئی پتھرے آدھا ہے نابینا شکر کر تیری آنکھی کوئی نہیں تائے منظر نہیں ڈٹھا جو خطبہ پڑھنا لا علی نہیں علی دا پوتر نہیں علی دی وڈی تھی زینب آدھا ہے ہاتھ ہو گئی ہے اندھے سر دے چادری کوئی اللہ تو آنے درہم کرے دنیا دے کم نہیں چلا رہا بس مکئی میری پڑھائی علماء لکھیا ہے جدا دمشق دے دربار چابیا خطبہ پڑھے روایت دے لفظ نسقط دل اجراس جانوران دے گلے چھ گھنٹی دیا آوازہ رک گئیاں پرندے ہوائے رک گئے دربار چہر طرف سناٹا چھا گیا بھائی جانوں تو آیا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھائے آدھا یزید تو دادا میں باغی مرایا آؤ کہہ دینا دیئے میں محمد دیا آدھا عجب مسلمانو اپنے نبی دیاں دھیانوں بدماشا دے مجمع چلے آئے اپنا تعارف کرایا اسمہ عیسائیاں میری قوم عیسائی آدھے میں داؤد نبی دا نواسا میرے تے داؤد دے درمیان 70 پشتہ دا فاصلے آدھے میری قوم دا حیا کرے دیئے میں بازار چو گزرا میرے پیرا دی مٹی تبرک بنا لینے آدھے تسا جب مسلمانو اپنے نبی دیا سکیاں دھیانو دربارہ چلے سبحان اللہ ہر پاسے اللہ امتان شروع ہو گئی جی میں لکھ دفعہ ہر پاسے نفرین شروع ہو گئی ہے دربار چابیہ دے خطبے نال انقلاب آگئی ہے ہر پاسے نفرین شروع ہوئی ہے ایک کمینہ ایٹا مجبور ہوئے معزن وعدہ ازانا جیڑی مقتل دی دلہ میں کتاب چاہ کے دیکھ لے ازان نہ وقت کوئی نہ بے وقتی آزان کیوں دے رہی ہے سارا می جان دا علی دی بھی آزان دے کرام خطبہ روک دے سی جدا معزن آکھیا اللہ اکبر آسمان دو سر بلند کر کے آدھیے تیری توحید بچے دیا دیا جدا معزن آکھیا شہد اللہ الہ الا اللہ آدھیے میں گواہی دینیا تیرا شریک کوئی نہیں جدا
मुअज्जिन आख्या अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आदि मुअज्जिन चुप हो जा मैं अली दी एक गल पूछना चाहनिया यजीद ए दसा ए मुहम्मद तेरा नाम है मैं ज़ैनब दा नाम है और कहंदे नाम दिया अजाना पिया देवने असा उसे नबी दिया दिया काए वेले कौफा दा दर अजरकुम अल्लाह मुक्कई मेरी पढ़ाई आखिरी लफ्ज़ अल्लाह गवाही आलिया दे खुतबा पढ़ना इंदे शराब दा नशा लह गया है हुकूमत दा घमंड में खाक च मिल गया है इन्हें देख के आ गए अली दीदी मेरा एक सवाल है दसा तेरे उत्ते वड्डी मुसीबत केड़ी आई है करबला कोफा या शाम जेड़ा बंदा हुण ताईं नहीं हो सकया हुण रोंदी है अली दीदी आदि जालिमा मेरे वास्ते वड्डी मुसीबत आई है मैं ज़ैनब नु तेरे जाए बदमाश नाल बोलना पड़ेगी है खुदा अली दिया धिया खुदा शरा